دو تین باتیں ابھی تک سوال میں آ گئی نا، میں جواب دے دیتا ہوں۔ ایک نے تو پوچھا کہ یہ مولانا وحید الدین خان مرحوم جی کا 2021 میں انتقال ہوا غالباً، اس موضوع پر کافی کچھ لکھا ہے انہوں نے، تو ان سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ خالص جو الحاد پر انہوں نے لکھا ہے تو ان کی کتابیں مجموعی طور پر قابل استفادہ ہیں۔ دیگر کتابوں سے میں تو کافی علمی مغالطات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی جو اجماع سے ہٹی ہوئی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ گستاخ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو دلیل سے مارو، دلیل کی تلوار، مجھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور لیکن جو رد الحاد پہ انہوں نے کام کیا ہے مجموعی طور پر قابل استفادہ ہے، لیکن اس میں بھی دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو وہ سائنس کے حوالے سے کافی غلو کر جاتے ہیں، بسا اوقات ہر چیز کو سائنس کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اثبات سائنٹیفک دلائل جو ہے، لوجیکل آرگومنٹس، اس کی روشنی میں پیش کیے جائے اور سائنسی طریقے سے ان کو جواب دیا جائے، لیکن بس اوقات ایسا لگتا ہے کہ بعض جگہوں پر وہ سائنس کو نا مذہب سے بھی برابر میں لے آتے ہیں، تو سائنس پرستی کا یہ بات سمجھتے ہیں کہ سائنس ہمیشہ متبوع رہتی ہے، مذہب کے تابع رہتی ہے، مذہب تابع نہیں ہوتا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں بس، اور سائنس پرستی سے کا آپ کوئی فکر لے کے نہ اٹھیں ان کی کتابوں سے۔ مذہب اور جدید چیلنج مجموعی طور پر کافی کام کی کتاب ہے، مذہب اور سائنس ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح اسلام دور جدید کا خالق ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح خدا کی دریافت کے نام سے ایک کتاب ان کی ہے۔ خدا کی دریافت میں انہوں نے پہلے مقدمے میں یہ گڑبڑ کی تھوڑی کہ اس میں سائنس پرستی کی ایک پیراگراف انہوں نے لکھ دیا ہے، میں کتاب کھولوں تو آپ کو دکھا بھی دوں، جس میں مفتی یاسر ندیم الواجی صاحب نے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کیا تھا، بظاہر وہ پورا پیراگراف ایسا تھا کہ اس میں سائنس کو واحد مسلم پیمانے کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اور دوسرا کہ انہوں نے پوچھا کہ سوالات جوابات کی صورت میں، تو اس میں ایک جو اسلامی احکام و عقائد پہ اعتراضات کے جوابات، اس میں مولانا عمر انور بدخشانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، جمع کی ہے، مرتبہ ہے، خطبات، جو شیخ الاسلام صاحب کے خطبات ہے، کیا نام ہے اس کے، نام بھی ہے نا اس کا، اصلاحی خطبات۔ اس کے اندر جو شیخ الاسلام صاحب متزلی نے جو جوابات دی ہیں احکام اسلام پر اعتراضات کے، وہ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات کے جوابات، اس طرح کے کچھ نام ہے اس کا، اس میں کافی اعتراضات کے جوابات اس طرح کے مل جائیں گے۔ لیکن مجموعی طور پر جو ابھی تک کام سامنے نظر نہیں آیا ہمیں اردو زبان میں، کہ جس میں اعتراض مشہور جو پھیلے ہوئے نہیں، کچھ ویب سائٹیں ہیں جس پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ انشاءاللہ کام شروع کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ایک موسوعہ ہے، موسوعات البیان کے نام سے، لیکن وہ اس میں پھر دیگر کچھ علمی اسلوب زیادہ غالب ہے، ایک عامی کے لیے استفادہ مشکل ہے، وہ ہے بھی عربی زبان میں، اردو میں نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس میں تمام طرح کے اعتراضات کے جوابات ہوں، چھٹیوں میں اس پہ کام کرنا ہے، کچھ ہو چکا ہے۔ پہلی جلد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جتنے اعتراضات ہیں، ہر طرح کے طبقے کے، ملحد کے، لبرل کے، جس کے۔ اچھا ہم یہ ذرا پڑھ لیتے ہیں، میں چاہ رہا کون سی کی؟ نہیں یہ تو ادارے ہمارے جامعۃ الشیخ کی جانب سے۔ اچھا میں ذرا اس کا تھمبنیل چینج کر رہا ہوں، دیکھیں کون سا آپ کو ذرا صحیح نظر آ رہا ہے، صاف، تاکہ یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، یہ صحیح ہے، نہیں یہ صحیح۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ الحاد کی وجوہات کیا ہے، اور کیا، خیر وجوہات کا کی سلائڈ آگے آ رہی ہے، جی، مغالطات کی اقسام، وجوہات آگے انشاءاللہ آ رہی ہے، اس پر مستقل لیکچر ہے حافظ شارق صاحب کا۔ ملحدین کے اعتراضات و مغالطات کی اقسام، ہم نے بتایا جیسے پہلی قسم ایسی ہے جس میں لبرل جو بھی ہے، ملحد ہے، اس کو شریعت سے واقفیت نہیں ہوتی، اور
شریعت کی آیت اور حدیث کو غلط سمجھنے یا کم فہمی کی وجہ سے وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. مثال دے دی من الرجال قوامون علی، بہت سارے اس طرح ہمارے قرآن حدیث کی نصوص ہے جس کا غلط معنی نکالا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین. اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں اس کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پر وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اب اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی کافر زندہ نہ رہے، لیکن اسلام تو ایسا نہیں کہتا، ذمہ بن کر زندہ رہ سکتے ہیں بالکل. جب تک اسلامی خلافت سلطنتیں رہی ہے تو اس دور میں کیا نہیں تھے، پوری دنیا سے مٹا دیا گیا تھا ان کو، تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، اور اس طرح کے غلط جو ہے مطلب نکالے جاتے ہیں. احادیث کو بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ تختہ مشق بنایا جاتا ہے، مستشرقین کی جانب سے بھی، منکرین حدیث کی جانب سے بھی، ملحدین کی جانب سے بھی، لبرل طبقے کی جانب سے بھی. کیا کرتے ہیں وہ احادیث میں جو ہے اپنی نقل و عقل کو دوڑاتے ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں اس حدیث میں یہ کمی ہے اور یہ کہ بہت سارے. اسی طرح اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک مستقل ہوگا جس میں یہ اعتراضات ان کے پیج دکھائے جائیں گے آپ کو کہ اسے یہ اعتراض اس طرح کا ہوتا ہے، اس بحث میں یہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، اور اس میں یہ مغالطہ ہوتا ہے، اور اس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ تو ہم منگل اور بدھ والے دن انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. دوسری قسم ہے مستشرقین سے درآمد شدہ اعتراضات. ملحدین جتنے ابھی کے ہیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں یا سے حاضر کے جتنے بھی ہیں، ان کو جو لٹریچر فراہم کیا ہے وہ اورینٹلسٹ نے فراہم کیا. مستشرقین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ طبقہ ہے جو بڑی محنت سے اسلام پر ریسرچ کرتا ہے، ہوتا غیر مسلم ہے، اور ان میں اکثر متعصب مستشرق ہوتے ہیں اورینٹلسٹ. چند اکے دکے نام ہوں گے جو غیر جانبدارانہ اسلوب سے مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اکثر اس میں متعصب ہوتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کو تعصب نظر آ جاتا ہے. کبھی کسی اسلام کے حکم عقیدے پر اعتراض کر دیتے ہیں، کبھی احادیث پر، کبھی سیرت کے ذخیرے پر. تو یہ مستشرقین، اور مستشرقین کا بہت بڑا کام ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر. بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، ہر میدان میں لکھا ہے، فقہ، سیرت، تاریخ، قرآن، اصول حدیث، اصول تاریخ، حتیٰ کہ ہماری اسلامی تاریخ، حتیٰ کہ ہماری اسلامی طب، اس تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو وہ اعتراضات بنے بنائے لکھ کے لکھا ہے، تیار شدہ کھانے کی صورت میں ان کو مل جاتے ہیں، انہی کتاب سے کاپی پیسٹ کر کے پوسٹ کر دی اعتراض. یہ وہی پرانے اعتراضات ہیں، اور ان کے اعتراضات کے جوابات بار بار دیے جا چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو ایک مزاج ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک نیا اعتراض پرانا ہی ہوتا ہے تازہ کر دیا جاتا ہے. زبان عائشہ رضی اللہ عنہا کا کم عمری کا نکاح اور عورت مارچ کے قریب آپ کو تازہ نظر آئے گا، سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہوگی اس پر. اسی طرح کچھ عرصہ گزرے گا، فلانے چیز کو اٹھا لیا جائے گا، اسلام کے فلانے خاص طبقہ جو خاص طور پر بعض تو سوشل میڈیا میں سے لوگوں کو ایسے لوگ ان کے پاس ایڈ نہیں ہوتے پیج گروپ، لیکن وہ بڑی تعداد میں تیزی سے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. روکنے والا نہیں ہے ان کو. سوشل میڈیا آزاد چیزیں گمنام چہرے کے ساتھ اور اس طرح کام کرتے ہیں. اسلام پر اعتراضات ہیں، پھر گستاخیاں نعوذ باللہ، جو بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ پاکستان کا جو قانون ہے اس میں ایک اچھی چیز نظر آتی ہے بہت. توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قرآن، توہین خدا، چاروں ناقابل معافی جرم ہے پاکستانی قانون میں، اور بچت ان کی ہوتی بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے یہاں پر رہتے ہوئے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہمیں نہیں، کس نے کہا سزا نہیں ہوتی، بھاگتے ہیں پاکستان سے بڑی تعداد میں جو ہے ان کو مطلب پکڑا ہے. کبھی یہ الگ سے کارگزاری سنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہے نہیں یہ چیزیں سامنے نا، لیکن یہ ہے کہ ابھی بعد میں انشاءاللہ. دوسری قسم مستشرقین سے درآمد شدہ اعتراضات. تیسری قسم جدید سائنس و مغربی فلسفوں کے بدن سے پیدا شدہ اعتراضات. جدید سائنس جس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا فلسفہ، سائنس ازم کہا جاتا ہے. سائنس ازم کا کیا رویہ ہے؟ حواس پرستی کا، جو میں نے آپ کو کہہ دیا، جو عقلی طریقے سے دلال تک کو انکار کر دیتے ہیں، بھائی میرے لیے بھی لے آنا، وہ تو ٹھنڈی ہو گئی واپس ختم غائب ہو گئی. تیسری قسم جدید سائنس و مغربی فلسفوں کے بدن سے پیدا شدہ اعتراضات. ماڈرنزم یعنی جدید فلسفہ، اس کے بعد پھر سائنس ازم. سائنس ازم کے تمام اعتراضات دو طریقے سے ہوئے. ایک تو یہ کہ طبیعیات، مابعد طبیعت و طبیعت کی روشنی میں دیکھنا. دوسرا کہ مابعد طبیعت کا بالکل ہی انکار کر دینا، جو چیز مشاہدہ تجربے میں نہیں آ رہی اس کا انکار ہے.
ہمارا تو عقیدہ کھڑا ہی علم الغیب پر، یا علم الغیب تو نہیں، ایمان بالغیب پر کھڑا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو چیز غیب کی ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، آخرت ہے، اس طرح بہت سارے عقائد ہے، جزا و سزا ہے، جہنم، اور اسی طرح جنت، تمام چیزیں ہیں۔ تو علم الغیب یا اللہ تعالیٰ کا علم الغیب کے لیے اور ہمارا ایمان بالغیب سب سے پہلے اس کا انکار کر دیتی ہے سائنسزم۔ دیکھیں سائنس کے آگے سے آ رہی سلائڈ آ رہی، سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا، وہ پہلے ہمارا لیکچر ہوا تھا، کہ سائنس اور مذہب کی مثال اس طرح ہے کہ جسے بحری جہاز اور ٹرین ٹکرا نہیں سکتے، اس طرح مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ نہیں۔ سائنس میں اس چیز کی تپڑ نہیں ہے یا اس کے دائرۂ کار میں نہیں ہے مذہب، اس میں صلاحیت نہیں ہے مذہب سے ٹکرانے کی۔ وہ طبعیات کے میدان میں بحث کرتی ہے، فزکس کے میدان میں، اور مذہب اوپر کی چیز ہے، وہ بات ہی کرتا ہے مابعد طبیعت کی، کیسے ٹکراؤ ہو سکتے ہیں؟ اس طرح اوپر نیچے چلے جاتا ہے مذہب اس کی۔ لیکن زبردستی کا جو ٹکراؤ پہلے کہ جو طبعیات ہے اس کو مقابلے میں لایا جا رہا ہے مابعد طبیعت، یہ رویہ ہے سائنسزم کے لایا جاتا ہے، اور یہ رویہ بہت ہی جدید ہے، ابھی تازہ تازہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر تو فلسفے کو ٹکرایا جاتا رہا گزشتہ 400 سالوں میں۔ پوسٹ ماڈرنزم دور کی خاصیت یہ بھی ہے کہ سائنس پرستی میں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ، اور یہ اس کا رد بھی بہت آسان ہے۔ ان کو ہم دکھا دیں ملحدین کو، سائنس پرستوں کو، کہ آپ بھی بہت ساری چیزیں مشاہدہ تجربے سے ہٹ کے مان رہے ہیں، جو چیز مشاہدہ تجربے میں نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیگر چیزوں کو مان رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم اصول میں پڑھیں گے، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، الانتباہات کے اصول، سمجھ میں نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت نے مثال دی انتباہات کے اندر ہی، سکندر اور دارا دو بادشاہ تھے جن میں لڑائی ہوئی۔ اب میں آج انکار کر دوں کہ میں نہیں مانتا سکندر اور دارا کو، میں ابھی 100 سال پرانے جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس کو ان کا انکار کر دوں، مشاہدہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ اخبار کو مانا جاتا ہے، خبر کی بنیاد پہ ہم مانتے ہیں نا کہ جی انقلاب فرانس ہوا تھا، اور اسی طرح جی کچھ عرصے پہلے یہ جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے جی یہ تاریخ تھی، تو کہاں ہے مشاہدہ و تجربہ؟ خبر مان لیں تو ہم بھی مخبر صادق کی خبر کو مانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اس طرح دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں ان کے اس رویے کے مقابلے میں۔ تیسری قسم جدید سائنس، یہ تم نے پڑھ لی۔ چوتھی قسم نفسیاتی عوارض اور ذاتی فرسٹریشن، یعنی آپ کے لیے ڈپریشن اور مایوسی، معاشرتی رویوں کی وجہ سے پیدا شدہ اعتراضات۔ دو چیزیں ہیں، نفسیاتی عوارض، مایوسی، اس پر بات کر لی، الحاد کی اقسام میں مایوسی والا الحاد، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی الحاد بھی نفسیاتی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ الحاد بھی نفسیاتی ہوتی، یہ نفسیات کی گڑبڑ کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ حدیث نے پہلے بتا دیا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ معاشی مشکلات انسان کو کفر تک لے کے جا سکتی، اور اس معاشرے میں نظر آ رہا ہے معاشی مشکلات ہوئی ہے، ایمان ڈگمگا گیا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، مشکلات دور نہیں، اگر سوچنا چاہیے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اب میں یہاں استقامت، اللہ تعالیٰ کو ذرا، خود تو استقامت انسان نہیں دکھا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں استقامت، ذرا سی میں جو ہے اپنے آپ نفس کو صبر پہ جماؤں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ وقتی مشکلات ہوتی ہے، ہر ایک پر آتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی کے انتقال کی صورت میں، کبھی یہ ہے کہ جو ہے معاشی مشکلات ہیں، تو مایوسی کی طرف انسان چلے جائے تو پھر وہ فلسفے والا الحاد نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام بحث کر لے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک، اور آپ نے کہا کہ اس چیز پر بحث مباحثے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تقدیر سے متعلق۔ تقدیر کا موضوع ہے ہی ایسا کہ وہاں ایک وقت ساتھ انسان کو اس پر بحث چھوڑ دینا چاہیے زیادہ لیکن چونکہ جدید ذہن اعتراضات پیش کر رہا ہے تو چند ماہرین ایسے ہونے چاہیے جو اس میدان پر جن کو ذرا اپنے اعتماد ہو ایمان پر کہ ہم خود ڈگمگانے جائیں گے، ہر ایک ہیرا غیرہ نہ پڑے ان موضوعات پہ زیادہ، چونکہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہم وارث نبی ہیں اور لمبا عرصہ ہم نے روایتی علوم کو پڑھا ہے، تو ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم قوم کی رہنمائی کریں۔ علماء کرام میں قرآن و حدیث کو ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس لیے ذمہ داری آپ چاہے نہ چاہے آپ پر آئے، لیکن اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھیں جس کی کچھ استعداد و صلاحیت ہو، بڑوں سے تعلق ہو، اصل مطلب اپنے بزرگوں سے تعلق ہو خان، اور اس میں ایک ضروری چیز ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ ایک اصلاحی تعلق ضروری ہے اس میدان میں کام کرنے والوں کے لیے، فرض عین ہے، کیونکہ ہمارے اگر کابینہ کی آپ مثال لیں تو وہ
دلائل کا مقابلہ تو ہوتا تھا، بس اوقات اس سے آگے روحانیت اور شیطانیت کا مقابلہ ہوتا تھا، روحانیت اور شیطانت کا مقابلہ. سامنے جب مرید اعتراض کر رہا ہے وہ تھوڑی اعتراض کر رہا ہے، پیچھے کھڑا ہو اس کو شیطان اس کو چیزیں سجا رہا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، اور آپ اس کو کیسے جواب دیں گے اپنے اس پر قوت پر؟ آپ کے پاس بھی روحانی طاقت ہونی چاہیے، روحانیت. مجھے ساتھ ہے نا مناظرے کے ہمارے کون تھے، ببوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون مانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندو جوگی سے مناظرہ کرنے کے لیے جو جاتا تھا وہ اٹھ کے زبان گنگ ہو جاتی تھی. حضرت تشریف لے گئے تو وہ ہندو جوگی اٹھ کے بھاگ گیا. اس نے کہا میں اپنے اثرات ڈالا تھا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کون سے اثرات ہیں کہ میرے جنات بھی بھاگ گئے اور میرا جو ہے ہیپناٹائزم اور مسمرزم کام نہیں کر رہے ہیں، چلے گئے چھوڑ کے. روحانی قوت تھی ہمارے حضرات کو، کوئی ٹک نہیں پاتا تھا. دلائل تو تھے ان کے پاس، دلائل کی تو پھر بات ہی نہیں. آپ پڑھ لیں حجت الاسلام، انتباہات، الدین القیم، ابقات، شاہ اسم حجت اللہ البالغہ، ازالۃ الخفا، بہت ساری کتابیں ہمارے ہاتھ میں لکھی ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم الکلام جدید یہی چیز ہے. اسی فن کو جو ابھی پیش کیا زمانے قریب میں نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے عقلیات پر، مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو کام ہے، ان سے ہم استفادہ کر کے جدید نیج پہ ہم ایک جو ہے کیا کریں، لٹریچر لکھیں. محققین ہمارے ایک میدان ہے جو خالی پڑا ہے، کام نہیں ہو رہا اس پر. تو ہمارا جو فارم ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پر ہم ضرورت کو پوری کریں. جو ہمارے اس وقت کے جو علمی شخصیات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. ہمارے اسلاف کے علم الکلام جدید پر، علم الکلام جدید کوئی جدید علم الکلام نہیں ہے، علم الکلام کا جدید اسلوب کے لئے. اب اعتراض و اشکال نہیں ہو، بات علم الکلام کون سا آ گیا نیا، لیکن اصول و ضوابط وہی ہے. بتاتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر اقلیت پرستی کے فتنے کے رد میں، ریشنلزم کے رد پر، جو شرعی احکام و عقائد پر اقلیت پرستی کی جاتی ہے اس کے رد پر کام نہیں ہوا کیا؟ ہوا ہوا ہے. اقلیت معتزلہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے. اسی طرح فلسفے کی جو اقلیت پرستی ہے، فلسفہ جو ماورا طبیعت کے اندر جو ہے خامخواہ گھس جاتا ہے، تو اس کی جو کہتے ہیں منجی ٹھوکنا، وہ کس نے کی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. تحفۃ الفلاسفہ اگر پڑھیں، ایک زمانے میں ہم نے بھی اوپر سے دیکھی تھی، پھر ایک زمانے میں ابھی اسی کچھ عرصے میں کچھ مطالعہ ہوا، اس کو تراجم بھی آ چکے ہیں تحفۃ الفلاسفہ کے. کوئی بہت زیادہ مشکل کتاب نہیں ہے. حضرت نے یونانیوں کی مادہ پرستی اور اس کے اٹکل اور تخمینے پر مبنی اصول و ضوابط کو جس طریقے سے بکھیرا ہے وہ آپ اس کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال کہاں سے بات نکل آئی کہ ایک بڑی وجہ جو ہے علمیاتی الحاد کی، ہم نے بتایا فلسفہ وغیرہ پڑھنا، اس کا ہم اس طرح رد کر سکتے ہیں. باقی نفسیاتی عوامل کی وجہ سے ہیں، اس سے آپ پیار محبت سے سمجھائے، اسلامی فلسفہ پیش کریں کہ اسلام میں جو ہے بعد کی زندگی بھی آ رہی ہے جہاں پر آپ کے مشکلات کا حل ہے جنت کی صورت میں، ہمیشہ کی جنت کی صورت میں. معاشرتی رویوں کی وجہ سے مذہب سے بیداری، وہ میں نے آپ کو کہا بھی. ایک صاحب آئے ہوئے تھے اس سال کے شروع کی بات ہے، وہ ملنے آئے ہوئے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری چاچی ہے، انہوں نے جرمنی میں، چچا سے وہ عیسائی تھی، پہلے اسلام قبول کر کے نکاح کیا اور کچھ عرصے وہاں رہے، پھر وہ بیچ میں 1 سال کے لیے پاکستان آئے، پھر وہ واپس گئے. وہ میرے سے خود ملے، اس دفتر میں مل کے گئے تھے. پھر واپس گئے چاچی کو لے کر، وہ جو انگریز نو مسلم تھی، واپس گئے، وہاں جا کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ میں نے آپ کا معاشرہ دیکھا، اس میں خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، 2 نمبریاں اور ظلم و ستم اور تمام دھوکے بازی، ملاوٹ، چوری چکاری، سب کچھ دیکھا. یہ کیسے اسلام ہے؟ معاشرتی رویہ لوگ اس سے، لیکن یہ ابھی فضول چیز ہے بھائی. اسلام کی دلیل، اسلام کی تعلیمات دلیل ہے، مسلمانوں کا عمل دلیل نہیں، لیکن یہ سبب بن جاتا ہے بس اوقات. پانچویں قسم فرقہ پرستی کی تسکین کے لیے رچائے جانے والے اعتراضات. بڑا اعتراض ہے، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، نام نہیں لوں گا. ان کا بھی رویہ یہی ہے، وہ سمجھتے سامنے والے سارے بچے ان کو میں اس طرف، جس طریقے سے ہر ملحد بھی ایک مستشرق بھی یہی کرتے ہیں. اسلام کی جب بات ہے، اسلام میں تو فرقہ پرستی ہے. کون سا اسلام، کون سی شریعت، کون سے فرقے کی شریعت؟ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، اور وہ اتنے سارے. تو جو ہے فرقہ پرستی ہے تو اسلام کا کوئی
متعین اصول و ضوابط تعلیمات نہیں ہیں. یہ تو اسلام مانے، اس کا اسلام مانے. اس کا جواب ہمارے استاد مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ اسلام میں 95% 98% حلال حرام کا اختلاف نہیں ہے. 1% 2% ہے جہاں پر ایک چیز حلال ایک چیز حرام کا اختلاف ہو. مگر اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلافات ہیں. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ زنا حلال ہے یا حرام ہے، سود حلال ہے یا حرام ہے، چوری ڈکیتی، بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں حلال حرام کی، اس میں کسی کے سب متفق. بہرحال فرقہ پرستی کو بنیاد بنا کے ملحدین بھی اعتراض کرتے کہ اسلام میں اسلامی تعلیمات عقائد کیا ہے وہ مطلب یہ کوئی متعینہ نہیں ہے. بہرحال یہ بھی بس اوقات جانتے ہوئے بس اوقات نہ جانتے ہوئے اعتراض کیا. بس اوقات جانتے ہوئے بھی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہتھیار مل گیا ہے اور سامنے والوں کو بھی اس سے بیوقوف بنا کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا بھی بولتے ہیں کہ ہم واقعی فرقہ پرستی تو بہت تفریقہ بازی جو ہوئی بھی ہے، اس میں جو غلو آیا ہوا ہے یہ تو غلط ہے، بنفسی غلط ہے. اسلام تو اس کی تعلیمات نہیں دیتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک جو باطل فرقے پیدا ہو چکے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلامی تعلیمات اصل وہ ہے جو روایتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تسلسل کے ساتھ منقول ہے. ما انا علیہ وصحابہ، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں. تو یہ خواہ کا اعتراض ہے. اسباب و محرکات بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے اسباب ہیں، کوئی ایک سبب نہیں ہے جس سے آپ کہہ لیں. اور مذہب بیزاری جس کا آخری سرا الحاد ہے. ہم تو رد الحاد پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ مذہب بیزاری کا یہ آخری سیڑھی ہوتی ہے الحاد. لیکن جو پہلی سیڑھی میں ہے وہ بھی ابتدا ہو چکی ہے نا، چڑھ رہا ہے اوپر. مذہب بیزاری، مذہب سے چیڑ، کسی ایک حکم یا کسی ایک عقیدے کا انکار کر دینا، اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے اسلام کو مان رہا ہوں. یہ ایک رویہ انکار حدیث کا کہ حدیث کو وہ حجت نہیں مان رہا. قرآن کا نام لیتے کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، میں صرف قرآن کو مانوں گا، حدیث کو نہیں. حدیث تو بات کی تدوین ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے حجت حدیث کے حوالے سے اعتراض. تو یہ ایک روش ہے جو الحاد تک لے جاتی ہے. بہت سارے تو یہ پورا ایک آپ کہہ لیں، آپ اس کو کیا کہہ لیں، پورا ایک دائرہ کار ہے، پورا ایک دائرہ ہے. یہ پوری ایک سیڑھی ہے جس میں بہت سارے سٹیپس ہیں لا مذہبیت کی، اور آخری درجہ الحاد کا ہے. تو ہر سٹیپس کے مختلف عوامل ہیں. ہم نے متفرق لکھے ہیں، سائنس اور فلسفہ مادیت پر مبنی مغرب سے درآمد شدہ لٹریچر میں انہماک علمیاتی الحاد کا سبب بن جاتا ہے. اس سے زیادہ ان موضوعات کو دیکھنا مرعوبیت ہے، جیسے کل ڈاکٹر رشید ارشد صاحب نے بتایا. دوسرا سبب مادیت سے مرعوبیت، یہ کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. سروے کے مطابق اگر ہم دیکھیں مذہب بیزاری کا ایک بڑا سبب، بہت سارے اسباب ہم پورا دیکھ لیتے پھر میں آپ کو بتا. مادیت سے مرعوبیت، مادیت سے مرعوبیت یہ آج کے لیے الحاد کا سبب نہیں ہے. مذہب بیزاری کے شروع سے ہیں، شروع سے جب سے مذہب آیا، جب سے انسان آیا. اور مادیت میں جتنا مرعوب ہو جائے گا دنیا کی لذتوں میں، دنیاوی خواہشات کو، دنیا کی تزئین و آرائش کی، وہ اتنا اس کے اندر سے روحانیت نکلتی چلی جائے گی، مذہب سے دور ہوتے چلے جائے گا. بڑا سبب ہے شروع سے کامن. یہ نہیں، ایسا نہیں کہ جدید فلسفے میں آ گیا ہے، یہ 200 سال پہلے آ گیا ہے. کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کا فلسفہ شیطان نے پیش کیا شروع سے، جب سے کائنات، جب سے انسان بنا ہے. تو مادیت سے مرعوبیت حد سے زیادہ، اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق، اپنا اصلاحی تعلق رکھیں، مسجد میں سے تعلق رکھیں، خانقاہ سے تعلق رکھیں، اللہ والے سے تعلق رکھیں، دن رات ان کی باتوں کو پڑھیں. ماحول اس کے لیے، ماحول تبدیل ہوگا تو اگلا ماحول پھر مادیت کا ماحول ہے. پھر وہاں جو ہے آپ کو بڑی بڑی چمچماتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی، پھر آپ آہستہ آہستہ ہلتے چلے جائیں گے. یہ ایک عملی سبب ہے، آپ اس کو نظریاتی سبب نہ کہیں. تیسرا سبب ہے مذہبی طبقے سے بیزاری، ان کے حوالے سے پروپیگنڈے کا شکار ہونا. یہ علماء کرام سے بیزاری اکثروں کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس میں وہ الگ بات ہے کہ علماء کرام میں کچھ کمی آ گئی، کچھ ظاہر سی بات ہے وہ خیر القرون قرنی کے زمانے کے تو نہیں ہے، زمانہ بھی پھر کتنا آگے کا جا چکا ہے. لیکن ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحق علماء کرام اور ربانی، جن کو ربانیین کہا جاتا ہے، موجود اس زمانے میں. تو ان کا عمل آپ کے لیے کیوں وہ نہیں بنتا، معیار بنتا؟ آپ یہاں کسی ایک نے داڑھی ٹوپی رکھ کے کوئی
گڑبڑ کر دی، آپ اس کو کیوں بنیاد بنا لیتے ہیں؟ وہی نا شیطان لے جاتے اس طرف، پروپگنڈا جسے کہتے ہیں، سمجھتے ہوئے پروپگنڈا کرنا۔ مذہبی طبقے سے بیزاری ایک سبب، کوئی کسی کا کوئی عمل دیکھ لے گا، جی داڑھی ٹوپی والے نے یہ کام کیا ہے تو لہٰذا سارے مولوی اب مولوی کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ مولوی کا مطلب یہ ہو رہا ہے گویا کہ وہ علماء جو قرآن و حدیث پیش کرنے والا طبقہ ہے، جو شریعت بتاتا ہے، جو اسلام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس پورے طبقوں کو آپ کو نے ہٹ پہ نشانے پہ رکھ دیا، تو بس پھر کیا رہ گیا؟ پھر پیچھے رہ گیا آپ کی خود فہمی پر مبنی شریعت، آپ کی عقلی اپنی ذاتی عقل پہ مبنی شریعت، پھر آپ اس شریعت کے ساتھ وہی پوسٹ مارٹم کرو گے جو جدت پسند کر رہے ہیں، اپنی مذہب مرضی سے جو سمجھ آ رہا ہے لے لیا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنے سارے اسلام کے ورژن نکال رہے ہیں، کل انہوں نے بتایا تھا نا، صوفی اسلام اور فلانا اسلام اور فلانا اسلام اپنی طرف سے، اس اسلام میں لبرل اسلام بھی پیش کیا، سیکولر اسلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کون سا اسلام ہے؟ وہ سیکولر اسلام والے کہتے ہیں کہ بھائی پورے دن آپ پورے سال روزہ رکھیں، آپ دن رات تب تہجدیں پڑھیں، یہ ہمیں پسند ہے، اچھی بات ہے، آپ اللہ سے تعلق بولے گا یہ تو کام، لیکن وہی کہتا ہے کہ جی اسلام جب اپنے غلبے کی بات کریں، اسلام جب اپنی معاشی قوانین پیش کرے، سیاسی قوانین پیش کرے، معاشرتی زندگی میں اسلام بتائے کہ یہ رہنمائی کتنی نہیں، اب سے یہ والا اسلام نہیں چاہیے، یہ والا اسلام کا ورژن قبول نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ ہے پروپگنڈے کا شکار ہو جانا، مذہب کا ناقص فہم اور غیر مستند مصادر سے مذہب کے حوالے سے رجوع کرنا۔ غیر مستند مصادر ہے، ہر ایرے غیرے کی آپ کتاب مستشرقین کو پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، کچھ اچھی باتیں آپ پڑھ لیں گے ان کی، آپ بولیں گے کہ غیر مسلم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفات کر رہا ہے اور یہ تعریف مدح کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اپنا زہر غیر محسوس انداز میں اپنی کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ غیر مستند مصادر، ہر چیز کی ہر بندے کا لٹریچر پڑھ لینا، اس سے بھی جو ہے مذہب بیزاری اور پھر انسان نظریاتی انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، مذہبی اصول احکامات کو مروجہ مغربی نظریات اور دیگر عقلی پیمانوں پر پرکھنا۔ اس میں اضافہ کر لے کہ مغربی اصطلاحات اور اسلامی اصطلاحات کو گڈ مٹ کرنا، ان کا نظریہ آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، اسلام ہاں اسلام بھی آزادی دیتا ہے، لیکن جب اسلام کی آزادی، ان کی آزادی لے لیا آپ نے، ان کی آزادی تو الگ ہے، ہماری آزادی الگ ہے، میں نے ابھی آپ کو مغرب کے بعد تفصیلی بتایا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی مساوات، ہماری مساوات الگ ہے، ان کی رواداری، ہماری رواداری الگ ہے۔ تو اس کی اصطلاحات کی روشنی میں آپ اپنی اصطلاحات کو ملائیں گے اور ان کی اصطلاحات کی روشنی میں اسلام کو دیکھیں گے، تو پھر وہ اسلام والا اسلام نہیں ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہمارے معاشرے کا الحاد، اس پر میں نے ایک سلائڈ، وہی میں نے آپ کو بتایا، نفسیاتی عوارض کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے پر اعتراضات ہیں۔ ایک بڑی وجہ میں نے آپ کو جیسے بتا دی، فرقہ پرستی کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں اسلام کو مانوں گا، شریعت کو مانوں گا، لیکن یہ اتنے سارے میرے سامنے سارے ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ۔ تو اس میں کچھ اپنی خرابی بھی ہے کہ آپ نے شروع سے دین کو پڑھا نہیں ہے، آپ قرآن و حدیث آپ کے سامنے، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون اہل حق ہیں۔ قرآن و حدیث کو آپ سیکھیں، آپ نے سیکھا نہیں ہے، اپنے شروع سے آپ نے کہیں اور زندگی گزاری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی علماء ربانیین موجود ہیں، آپ جستجو کریں۔ ایک اس بندے کے لیے جو ابھی باہر کا ہے، اس کے لیے میں بات کروں، تو حق آشکارا ہو جاتا ہے آج یا کل، پھر آگے اگر آپ پھر بھی نہیں مان رہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذاتی خواہش پرستی ہے کہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے، آپ چاہ رہے کہ وہی آزادی جو میں باہر رہ کر میرے کو حاصل ہے وہی مجھے حاصل رہے، شریعت میں آ کے تو پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں بہت ساری۔ اب یہ آخری چند چیزیں ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے، 9 بجنے والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، بس 9:05 پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، 9:10 پر۔ یہ آج کی یہ 6 سلائڈیں ہیں، ملحدین کے اساسی افکار اور تصورات۔ ہم نے مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو پڑھا ہے، کبھی وہ میں نے آپ کے بارے الحاد کے 5 پہلے، کبھی پروپگنڈے ہیں، کبھی نعرے ہیں، کبھی عقائد، ان کے بنیادی 5 تصورات ہیں، 4 تصورات ہیں، مختلف طریقے سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں الحاد کو بھی۔ ملحدین کے اساسی افکار اور تصورات۔ نمبر 1، الحادی وجودیات، انٹولوجی۔ ملحدین کا تصور وجود کیا ہے؟ ہمارا بھی تصور وجود ہے، ان کا بھی ایک تصور وجود ہے۔ تصور وجود یہ ہے کہ وجود صرف اور صرف وہی ہے جس کی موجودگی کو حواس خمسہ محسوس کر سکے۔ اگر کسی وجود کا حواس خمسہ سے ادراک نہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔
نظر نہ آنے والی چیز کا انکار ہمارے ہاں تو ابتدائی ہے. ہمارے ہاں تو حقیقت مطلقہ وجود مطلق ہی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، بنیاد ہی جدا ہو گئی. ملحدین خدا نہیں بلکہ تمام تر مابعد طبیعت کا انکار کر دیتے ہیں جو چیز نظر نہیں آ رہی. یہ فکر تجربیت پرستی اور سائنس پرستی سے ماخوذ ہے. ڈیوڈ ہیوم جسے بابائے تشکیک کہا جاتا ہے، اس فکر کو اس نے انتہا تک پہنچایا. تشکیک کا فلسفہ میں نے آپ کو کل اس دن بتایا تھا پہلی کلاس میں، اگنوسٹک ازم کا فلسفہ بہت ہی زہریلا قسم کا فلسفہ ہے کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا. یہاں تک کہ اس نے کہا، اس سے کہا گیا کہ آپ بھی کھڑے ہیں سامنے کہ نہیں کھڑے. اب وہ کہ میں بھی انکار کر دوں کہ میرا وجود ہی نہیں. اس نے کہا میں ہوں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. سب چیز کا انکار کر دے، سب چیز کا انکار کرتا تھا. ممکن ہے چاہے نہ ہو کچھ اور ہو. کیا مطلب ہے چاہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگوں کو تھوڑا دماغ لگ جائے گا. الدین القیم میں تشکیک پرستی کو، اگنوسٹک ازم کو انہوں نے میٹرلزم کے خلاف استعمال کیا. مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسلوب ذرا ان کا گھاڑا ہے لیکن پڑھیے گا جا کے الدین القیم کی، بہت قیمتی کتاب ہے. وہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ اگنوسٹکزم کو نہیں فالو، وہ اگنوسٹکزم ان کے اختیار کو مادیت پرستی میٹرلزم کے خلاف استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ عجیب، وہ کہتے ہیں انسان کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہیں، وہ ٹکراتی ہے، واپس آ کے بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہے وہ شعاع مجھے کچھ اور غلط بتا رہی ہو. خارج کی چیزیں نا، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور ہو. بہرحال بہت پھر اس پہ اعتراض کے جواب عجیب قسم کا فلسفہ تشکیک ہے. اس نے اس فکر کو انتہا تک پہنچا دیا کہ اس نے خود اپنے تشخص تک انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر چونکہ مجھے میری ذات کا حصی ادراک نہیں ہوتا لہٰذا میں ارتسامات کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں، تو لہٰذا میں موجود نہیں. یہاں تک کہ اس نے انکار کیا ڈیوڈیم نے. پھر آگے جا کے دوسرے بابا تشکیک دوسرے جو آئے، غالباً کا نام کانٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں اس لیے میں موجود ہوں. انہوں نے اپنے وجود کو کم از کم مان لیا، میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں. ورنہ وہ ان کا انکار کر دیتے، ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کا. تو عجیب، یہ آپ نے پڑھا یونانی فلسفہ، معین فلسفہ میں عندیہ عنادیہ لادریہ، یہ وہی اسی کا تسلسل ہے. ہر آپ کو فکر وہاں بھی نظر آ جائے گی. لادریہ آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا تھا معین فلسفہ میں، بڑی سی آئی تھی. ہر چیز کا حقائق اشیاء کا انکار کر دینا، اور اس میں سے ایک عنادیہ ایک عندیہ، ہر چیز کا انکار کر دینا کرنے والا ہے. تو یہ وہی اگنوسٹکزم. اس میں کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں سمجھ میں سب سے آ رہا ہے کہ مذہب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، حقیقت مطلقہ کا انکار. وہ سب سے پہلے اس کا انکار کریں گے، یعنی بنیاد ہلا دینا. اب تو ادھر جا نہ ادھر جا، نہ الہاد کی طرف جا نہ کہاں جا، لیکن مذہب کی طرف بھی نہ جا. تو یہ اگنوسٹکزم ہے، بہت بڑا فلسفہ. ماضی میں بڑی تعداد میں فلاسفہ اس فلسفے کے تشکیک کے، آپ کہہ لیں گے الہاد سے زیادہ، ایتھیزم سے زیادہ اس کے پیروکار رہے ہیں. اگنوسٹکزم بھی کیا ہے؟ ایتھیزم ہی ہے نا، مذہب تو نہیں ہے یہ بھی، لیکن یہ ان معنوں میں ایتھیزم نہیں کہ یہ بھی انکار کر رہے ہیں. ملحدین کے اساسی اچھا الحادی علمیات، ایپسٹمولوجی، ملحدین کا تصور علم یا علمیات کیا ہے؟ اول تو وہ کہتے ہیں شیء فی نفسی، فی نفسی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں فی نفسی کسی چیز کا، کسی قدر کا، کسی علم کا کوئی وجود نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہی ہے، اس کے پس سے پردہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، جس کو آپ کہتے ہیں مقصدیت. آگے آ رہا ہے یہ الگ سے. ہمارے ہاں مقصدیت کا عنوان ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. انسان کا مقصد ہے، دنیا کا مقصد ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق کی مقصد. اسی طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے فضول نہیں بنایا ہوا، مقصدیت ہے. یہ جو مابعد طبیعیات کی مقصدیت ہے جو نظر نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے، الحاد اس کا انکار کرتا ہے، اس مقصدیت کا، اس علمیات اس کو آپ کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں علمیات، ایپسٹمولوجی کہا جاتا ہے انگریزی میں. وہ کہتے ہیں جو چیز جیسے نظر آ رہی ہے ویسی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد وغیرہ، یہ اس کا یہ مقصد، انسان کا یہ مقصد، اور جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور یہ مقصد اس کا، دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا. یہ کوئی مقصدیت نہیں. حقیقت ہر شے مادی ہے. اس فکر کو مادیت پرستی، میٹرلزم کہا جاتا ہے، جو زمانہ قبل مسیح سے ہی یورپ میں عام ہے. آپ دیکھ لیں اس کو تو یہ آپ کو یونانی دور سے نظر آتی ہے یہ چیز. اس حوالے سے کافی میں کتاب کا نام بتاتا ہوں، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہیں، 2 کتابیں ہیں.
ایک تو ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کیا کتاب کا ترجمہ ہوا؟ عروج و زوال، ہاں، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر بہت بنیادی، ہم بنیادی کتاب تدین کے لیے دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ذرا اسلامیت، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتاب بصیرت آموز، بنیادی ہماری کتاب جس میں یہ یونانی دور اس طرح کے اس پر تبصرہ ہے، ہاں 2-3 کتابیں میں انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا، جدیدیت حسن عسکری صاحب کی، تھوڑی مغلق کتاب ہے وہ، اگر مبتدی ہے تو آپ حضرات کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ الحاد مغرب کی تاریخ ہے، ڈاکٹر فیصل ریاض شاہد صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی ہے۔ مغرب کے خمیر میں آپ کہہ لیں اس کی بنیادوں میں یونانیوں کی اقلیت پرستی، رومیوں کی تن پروری مطلب مادہ پرستی، یہ شامل ہے 2 چیز، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تہذیب جدید کی بنیادوں میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں، اقلیت پرستی، مادہ پرستی۔ مادہ پرستی میں رومیوں سے لیے، رومن امپائرز، قیصر، اس کا بھی ایک لمبا دور رہا ہے، رومی سلطنت بازنطینی جنہیں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے مادہ پرستی یہاں سے سیکھی، تن پروری، اور اقلیت پرستی یونان سے سیکھی، ان کے 2 مبدأ ہیں۔ الحاد کی ابتدا میں وہیں سے نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے دن ہم پڑھ لیتے نا، تھیزم کی اقسام، سنویت ہے اور فلانا ازم ہے، میں نے آپ کو بتایا ان کا خدا بھی ناخدا ہے، مادے کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، تو بظاہر اگر وہاں بھی کچھ تصور خدا نظر آتا ہے تو وہ والا تصور خدا نہیں جو مذہب پیش کرتا ہے، آسمانی مذہب، ٹھیک ہے۔ یہ ہے الحادی علمیات، باقی تفصیلات وہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وحی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مابعد طبیعت کا انکار، الحادی علمیات۔ الحادی اخلاقیات، ایتھکس، اخلاقی فلسفہ یہ ان کے ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، یہ جاننے کا ذریعہ ان کے ہاں وہ وحی نہیں ہے۔ اقداریات جو ہوتی ہے نا، اخلاقیات کی بنیاد اقداریات پر ہوتی، تو یہ عقل طے کرتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عدل جو ہے، تصور عدل یہ عقل سے طے ہوتا ہے، تو لہٰذا اخلاقیات بھی عقل سے طے ہوگی، لہٰذا جو عقل میں سمجھ میں آ رہی، کبھی ہم جنس پرستی سمجھ میں آ رہی تو وہ ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، اور کبھی یہ سمجھ میں آ رہی تو یہ جائز ہو جائے گی۔ تمام جو عقل، جس کو بظاہر عقل کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے انسان کے لیے، وقتی فائدہ ہو یا اس کی انسانی شہوت ہو یا فلانی چیز، تمام چیزیں جو انسان کے لیے ان کی نظر میں، عقل کی نظر میں، تو لہٰذا وہ ان کی ہاں اخلاقیات میں شمار کی جائے گی۔ خیر و شر کے معیارات تاریخ، خطے، کلچر اور رواج کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اقدار کی کوئی آفاقی حقیقت نہیں ہے، عالمگیری حقیقت نہیں ہے۔ عالمگیری آفاقی کا مطلب تمام انسانیت کے لیے ایک یونیورسل حقیقت نہیں ہے۔ اسلام تو یونیورسل چیزیں پیش کرتا ہے، وحی یونیورسل ہوتی ہے، خاص طور پر اسلام جو تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر طرح کا انسان، ہر وقت کا انسان، ہر جگہ کا انسان اس کو فالو کر سکے، یہ مطلب ہے عالمگیر آفاقیت۔ سب سے آپ کے لیے بڑی خرابی الحادی افکار میں یہی ہے کہ ان میں آفاقیت نہیں ہے، ایک تو بدل جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ملک کا فلسفہ الگ ہوتا ہے، جرمنی کا فلسفہ یہ کہتا ہے، فرانس کا یہ کہتا ہے، اٹلی کا یہ کہتا ہے، اس کا یہ ازم، اس کا یہ فکر، وہی ہے نا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، متشاکسون ہے، ہر جگہ جھگڑے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے یہ جیسے بتوں کے ہاتھ تو یہ سارے ان کے بت ہیں، آفاقی کوئی قدم نہیں ہے۔ ملحدوں کے ساتھ ڈیوڈ ہوتی ان کو پکڑے نا ذرا، تو اسے کہے کہ آفاقیات ہے کہ نہیں، وہ تو انکار کرے گا، آفاقیات اقداریات عقل طے کرتی ہیں، کہ کوئی زمانہ کوئی ماحول طے کرتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم جس سے کہا جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ کچھ جو خیر و شر قدرے میں نظر آتی ہے، وحی اگر طے نہیں کرتی، انگریز معاشرہ جس حد تک بھی چلے جائے لیکن کچھ اخلاقیات ان کے یہاں بھی نظر آتی ہے، جو ان کی عقل طے کرے، جو بھی طے کرے، تو وہ کس بنیاد پر پہلے انسان نے اس کو، مثال کے طور پر وہ تھوڑا بہت چڈا بھی پہنے، جو بھی تھوڑا بہت پہنتے ہیں وہ کیوں پہنتے ہیں، اس کو بھی اتار دوں، اس کی اخلاقیات کیوں ہیں، وہ کیا فلسفے وہ آپ پہن رہے ہیں، آپ بتائیں نا، پھنس جائیں گے۔ تو باہر ماننا پڑے گا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اقداریات رکھی ہیں جو مذہب نے انسان کو دیے، بتائیں شروع سے جو چلی آ رہی ہے،
یہ ان کی اخلاقیات ہے۔ ملحدین کا تصور انسان، وہی میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا ہیومن کا تصور ہے، ہمارے عبد کا تصور ہے، اور یہ بنیادی فرق ہے، اس پر کافی بات ہو چکی ہے۔ الحاد تصور کائنات، ایک تصور کائنات ہے اور ایک تصور جہاں آگے آ رہا ہے۔ ہاں، مذاہب ہمیشہ سے کائنات، تخلیق کائنات کے بارے سے اپنے ایک خاص نقطہ نظر پیش کرتے آئے ہیں۔ مذاہب، آسمانی مذاہب جتنے بھی ہوں، ان تمام کا ماحصل یہ ہے کائنات کو ایک لمحے میں تخلیق کیا گیا، خدا نے عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں، اور کائنات حادث ہے۔ جبکہ الحاد تصور کائنات یہ ہے کہ کائنات جو ہے حادث نہیں ہے۔ پہلے والوں کو تو یہ کہنا تھا، پہلے والے تو یہ بھی نہیں مانتے تھے، پہلے والے جو ہے وہ ازلی مانتے تھے کہ شروع سے بگ بینگ کی تھیوری آئی تو وہ یہ بتاتی ہے کہ شروع سے نہیں ہے کائنات، کائنات کی پیدائش ہو گئی ہے لیکن آگے جا کے کیا ہوگا اس کے بارے میں کہتے کہ ہمیشہ رہے گی، ابتدا اس کی ہو گئی ہے۔ بھارت یہ بھی عجیب سا فلسفہ ہے، اگر جس کی ابتدا ہو گئی، کلو متغیر، تغیر ہو رہا حادث ہے، جس کی ایک ابتدا ہے ازلی نہیں ہے تو حادث بھی ہوگی، وہ تبدیلی اس میں ہو رہی ہے۔ بہرحال اگرچہ وہ تخلیق شدہ مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتے، یا خالق کو کائنات غایت کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے موبائل کا مقصد ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کائنات کا کوئی نہیں، سب چیز کا مقصد ہے لیکن یہ بے مقصد ہے، یہ مر جائے گا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی ایک تضاد ہے نا، دنیا میں تمام چیزیں، جو بھی چیز بنی ہے مقصد ہے، یہ قرآن مجید یہی بتاتا ہے، انسان کی مقصدیت کو واضح کرتا ہے۔ سورہ قیامہ کے آخر میں نا کیا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، فضول چھوڑ دیں گے۔ تو مقصدیت ان کو ہر چیز میں، کمپیوٹر بھی کا بھی کوئی مقصد ہے، گاڑی کا بھی کوئی مقصد ہے، ہم یہ جو مریخ میں مارس میں جو بھیج رہے ہیں خلائی شٹل، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، لیکن ہے نہیں تو سب سے زیادہ اس معاشی حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کو جنسی حیوان کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کو فلسفے میں انسان کی توہین کی گئی ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ انسانیت تو دور کی چیزیں ہیں، ہیومن رائٹس آپ کہتے ہیں، لیکن آپ انسانیت کوئی جانور سے نیچے لے جاتے ہیں۔ بہرحال مقصدیت کوئی نہیں ہے، نہ آفاقی مقصدیت ہے، نہ موضوع کسی طرح کی مقصدیت نہیں پائی جاتی ان کے یہاں۔ الحادی تصور جہاں، جس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، کل سے بات ہوئی، ورلڈ ویو ان کا کیا ہے کہ نیچرلزم، یعنی طبعیات اور لا آف نیچر، دو چیزیں، فزکس کے قوانین ہیں، اس کی روشنی میں کائنات آٹومیٹک بن، بگ بینگ بھی ہوا، بگ بینگ کی روشنی، بگ بینگ ہو گیا، اس کے بعد پھر طبعیاتی قوانین آٹومیٹک ہونے لگے اور فزکس کے قوانین آٹومیٹک چلے، سورج اتنی دور جا کے تھم گیا، زمین اس اتنے فاصلے پر، بڑے منظم انداز میں، لیکن وہ اس طرح ہو گئی، بس زمین جو ہے اتنی دور جا کے رک گئی۔ بھائی طبعیاتی قوانین میں شعور ہے کہ نہیں، ہم سن سے پوچھتے ہیں، ایٹم میں شعور ہے کہ نہیں، لا آف نیچر، یہ لا آف فزکس میں شعور ہے کہ نہیں، ذہن ہے کہ نہیں، مانیں گے نہیں ہے۔ ارے بھائی بغیر شعور، بغیر ذہن، کہتے ہیں کہ ہمارے جو گلیکسی ہے، کون سی گلیکسی ہے ہماری جس میں ہم ہیں، ملکی وے، اس کا جو ایک آخری سرا ہے جس کی طرف کہتے ہیں کہ ہماری دنیا جا رہی ہے، یہ نظام شمسی، وہ کتنا دور ہے، پتہ نہیں کتنے نوری سال کے فاصلے پہ بتاتے ہیں ایک گلیکسی کا حجم، پھر یہ ہزاروں لاکھوں گلیکسی مل کے ایک سپر گلیکسی، پھر لاکھوں سپر گلیکسی مل کے یہ بناتی ہے وہ، پھر ایک کائنات۔ اب تو اس پہ بیس کر رہے کہ ہو سکتا ہے کائنات بھی ایک سے زیادہ ہو، ابھی تک تو یہ بیس ہے نا کائنات ایک ہی ہو، کہتے ممکن ہے ہو سکے، ہمیں تو نہیں پتا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں ممکن ہے کائنات بہت ساری ہو، انسان کتنا چھوٹا ہے، تو حیرت ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع ایسے، لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے، روشنی کی رفتار سے سفر کرنا پورے سال، سورج کی روشنی یہاں لائٹ ایئر کتنی 7 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، 7-8 منٹ میں، سورج کتنا دور ہے، کروڑوں میل ہے، 12 کروڑ کتنے 15 کروڑ میل دور ہے، لیکن وہی روشنی جو 7 منٹ میں سورج کی، وہ سال کی رفتار سے آپ جائیں، وہ آپ گلیکسی کو کور نہیں کر سکتے، سالوں نوری سال، کتنے سورج نوری سال ایک گلیکسی، اور ستارے پھر اوپر کے کتنے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تصور جہاں کی سارا منظم کائنات ایک مقصدیت، ایک کامل شعور، بولنا نہیں چاہیے شعور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، کامل حکمت کی کہا جاتا ہے، کامل حکیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، شعور تو انسانی صفت ہے، تو ایک کامل حکمت والی ذات نے بنائے، اور بغیر بے ہنگم، بے ڈھنگ اور بغیر شعور اور ذہن والی، بغیر حکمت والی چیز سے یہ بن نہیں سکتے۔ قوانین فزکس سے، قوانین ایٹم میں جب شعور نہیں ہے تو یہ چیز کیسے بن گئی؟
تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا ورلڈ ویو اور الحادی ورلڈ ویو. آخر دعوانا الحمدللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کچھ فائدہ ہو گیا لیکن اس کو مکمل کر لیں. آتے ہیں ختم کرے لکھا ہوگا کہیں اور نہ چلے جانا. ادھر دکھائیں سوال آئے. اصل میں ہمارے جو آن لائن شرکا ہے وہ بہت زیادہ ہے کراچی میں، تو یہاں ہر جگہ تو کوئی نہیں آ سکتا.